قلب کو ادھر سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا قلب جو ہے وہ روح کے مقام تک جا چکا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے، لیکن وہ بات چونکہ اس کا قلب ادھر جڑ چکا ہے، متعلق ہو چکا ہے، تعلق قائم ہو چکا ہے، پھر اس پر علوم بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے راز ملتے ہیں، اسرار ملتے ہیں، انوار ملتے ہیں. پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی. آپ کتابیں کھنگال لیتے ہو، یہ بات نہیں ملی، بھئی کیسے ملے، وہ لے کہاں سے رہا ہے. کتابیں تو دنیاوی اشخاص نے لکھی ہیں، لیکن جو اسے مل رہا ہے وہ خالق سے مل رہا ہے. پھر ایک اور فرق ہے کہ عام انسان اور مسلمان کا دل جو ہے اور ولی کا دل، اس میں کیا فرق ہے. آسان سا فرق سمجھ لیجئے. عام جو مسلمان ہے، یوسوس فی صدور الناس، عام مسلمان جو ہے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان رسائی رکھتا ہے اس کے دل تک، اس کو وسوسے ڈالتا ہے. عام مسلمان کے دل پر رسائی شیطان کی ہوتی ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل سے شیطان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور رسائی فقط رحمان کی ہوتی ہے، فقط رحمان کی رسائی ہوتی ہے. یہ نفس مطمئنہ والے. اور پھر جب انسان ولی صاحب ولایت اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے اور ترقی کرتا ہے. جب وہ محنت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، اور امتحانات میں کامیاب ہوتے ہوئے پہلا مرحلہ رضا کا آتا ہے. اب ہم جو بات شروع کی تھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا مقام رضا دیکھیں گے، وہاں تک آپ آ گئے. اب غور سے بات سمجھیے گا کہ مراحل شروع ہوئے تو نفس جو تھا، نفس مطمئنہ سے صاحب ولایت کا نفس مقام رضا تک پہنچتا ہے، اور پھر رضا میں انسان راضی رہتا ہے. رضا میں جو بھی قضا آ رہی ہو اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ قضا ٹال سکتا ہے، لیکن وہ ٹالے نہ، وہ کہے یار کی طرف سے آ رہی ہے، راضی ہوں، رضا پہ راضی ہوں، وہ گلے لگائے اور خوش ہو جائے. پھر جب اس میں پورا اترتا ہے تو اس کے نفس کو رضا سے بڑھا کر مردیہ کا مقام دے دیا جاتا ہے، نفس مردیہ کر دیا جاتا ہے. یعنی جب وہ رضا پہ تھا تو طالب تھا، جب مردیہ پہ آیا تو مطلوب ہو گیا، جب رضا کے مقام پہ تھا تو مرید تھا، اب جب مردیہ کے مقام پر آیا تو مراد ہو گیا، جب رضا کے مقام پہ تھا تو محب تھا، اب جب مردیہ کے مقام پر آیا تو محبوب ہو گیا. اب پھر پہلے وہ تلاش کرتا تھا رب کی، اب اس کی رحمت اسے تلاش کرتی ہے. پہلے وہ تقدیر کے مطابق چلتا تھا، اب تقدیر انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بندہ لب کھولے اور یوں کر دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. تو پھر یہاں پر وہ جو فرما دیتا ہے رب تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا قضی الامر، وہ جب خواب بتایا، وہ آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی اور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دو بندوں نے خواب بتایا، ایک نے آپ نے تفسیر بتا دی، اس کی تعبیر بتا دی، اور جو دوسرے بندے نے خواب بتایا اس کی تعبیر موت تھی، بتایا کہ تو مر جائے گا. اب اس نے کہا وہ جو بھی واقعہ تھا جس طرح مرے گا، بات صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بتایا تو مر جائے گا. اس نے کہا خواب تو آیا نہیں. یوسف علیہ السلام سے جب قید میں خواب پوچھا تو اس نے کہا کہ خواب تو آیا نہیں، یہ تو میں نے یوں ہی بنایا تھا اور بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تعبیر آپ نے بتا دی کہ موت واقعہ ہوگی، خواب تو آیا نہیں. فرمایا قضی الامر، تجھے آیا یا نہیں آیا، منہ سے نکل گیا، اب تیرا ہو گیا، اب تیرا ہو گیا. تو جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے تو رب کی رحمت انتظار میں رہتی ہے کہ جو میرا بندہ کہہ دے گا اسے پورا کر دینا. اب یہ وہ مقام ہے کہ یہاں امتحانات ہوتے ہیں مقام رضا کے.
مقام رضا پر قائم رہنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. یعنی ولایت میں کرامات کا ظاہر ہونا کمال ہے. ولایت، صاحب ولایت سے کرامات کا ظہور ہونا ولایت کا کمال ہے. لیکن اگر وہ مقام رضا کا راہی ہے، اگر وہ اس مقام پر ہے، تو وہاں پر کرامت کا ظہور ہو جانا کمال نہیں بلکہ نقص بن جاتا ہے. کیونکہ اس پر راضی رہنا اس کے لیے ضروری تھا. اگر راضی رہتا تو آگے بڑھ جاتا. چونکہ وہ راضی نہ رہا تو مقام رضا پر فائز نہ رہا. جو قضا آ رہی ہے اختیار سے اگر بدل دیا تو وہ ڈگمگا جائے گا اور واپس آ جائے گا، اس مقام پر قائم نہیں رہے گا. اور پھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رضا میں رضا یہ ہے کہ اختیار ہو اور انسان بچے نہ. بھئی ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس تو اختیار ہی نہیں، وہ تو مجبور ہے نا، وہ رضا نہیں. رضا یہ ہے کہ اختیار ہو، وہ بچ سکتا ہو، لیکن اختیار استعمال نہ کرے بلکہ اس قضا کو گلے سے لگا لے. اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ گلے سے لگا لے تو اسے کوئی دکھ نہ ہو. پہلے تو گلے سے لگایا نا فقط اور راضی رہا کہ جو ہو رہا ہے مالک کی رضا ہے، یار راضی ہو جائے. اب دوسرا مرحلہ اگلا یہ ہے کہ وہ اسے کوئی دکھ نہ ہو. اس نے جو کھویا ہے، جو اس سے لے لیا گیا ہے، چاہے وہ اس کی جان ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، چاہے وہ اس کے پیارے ہوں، اسے کوئی دکھ نہ ہو. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے دکھ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب راضی ہو جائے کہ یہ یار نے لیا ہے، یہ تو محبوب نے لیا ہے. یہ تین مرحلے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا مرحلہ فقط قضا قبول کی، دوسرا مرحلہ کہ قضا قبول کرنے کے بعد دکھ نہیں تھا، تیسرا مرحلہ کہ جب قضا آ گئی تو اس قضا میں اسے سرور آنے لگ گیا اور وہ راضی ہو گیا کہ یار نے ہی تو لیا ہے. اب جب ہم یہ مراحل دیکھتے ہیں تو فقط ان تمام مراحل پر پوری اترتی ہوئی ایک ہستی نظر آتی ہے. ایک ہستی کہ بانی بند ہے تو بند ہے، اختیار ہے. ابراہیم کے بیٹے ایڑیاں رگڑیں آب زمزم جاری ہو جائے. ابن رسول چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. ادھر ابراہیم کے بیٹے ہیں، ادھر رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اختیار استعمال نہیں کیا. مولا تو راضی ہے تو ہم بھی ہے راضی. آپ سے آپ کے بیٹے بیٹیاں گھر والے نفوس قدسیہ پیاس میں مبتلا ہیں، لیکن اختیار استعمال نہیں کیا، رب کی رضا پر راضی رہے. پھر آپ جب سفر کر رہے ہیں تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کون سا وقت آنے والا ہے؟ بھئی اب دیکھیے گا، ابھی بچپن ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا. ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، بچپن ہی سے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، بچپن ہی سے جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے مجھے ایک شیشی دی، اس میں مٹی تھی، اور فرمایا یہ شیشی میں جو مٹی ہے یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، جبرائیل نے مجھے دی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سنبھال کے رکھ لی، اور سرکار نے فرمایا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے جان لینا کہ میرا نواسا شہید کر دیا جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس مٹی کو دیکھا کرتی، روز دیکھتی اور فرماتی مٹی جس دن تو خون میں تبدیل ہوگی وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا. تو مدینہ میں ایک واقعہ وہ ہے جب سرزد ہو جائے تو بعد میں مشہور ہو. بھئی آپ نیوز سنتے ہیں، مثال کے طور پہ بلا تشبیہ و بلا مثال، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے، جب وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، واقعہ سرزد ہو جاتا ہے، بعد میں نیوز آتی ہے، بعد میں چرچا ہوتا ہے،
بعد میں خبر ملتی ہے، لیکن حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ ابھی بچپن ہے، حضور اتنے سال پہلے بتا چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور چرچا ہی چرچا رہا۔ ہر صحابیہ جانتی تھی، مسجد نبوی سے لے کر ہر بازار تک جانا جاتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جو آنے والے وقت میں دین کو بچانے کے لیے جائے گا اور رب کی راہ میں خود کو شہید کروائے گا۔ اب جانتے تھے، راستے میں اصحاب حسین سے کہتے رہے امام حسین کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، آگے بڑا کڑا وقت آنے والا ہے، بڑی مشکل گھڑی آنے والی ہے، لیکن اصحاب حسین اصل میں محبت کرنے والے تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ مقصد یہ ہے کہ خود بتاتے رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور حضرت علی جب گزر رہے تھے اسی مقام سے، کربلا کے مقام سے، تو بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ خیمے لگائیں گے۔ خبر پہلے سے تھی، مشہور تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، باری تعالیٰ مجھے 60 ہجری کے وقت سے پہلے موت دے دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، 59 ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ اور یہ دعا فقط وہ خاموشی سے نہ کرتے، گلی بازاروں میں چلتے پھرتے اونچی اونچی دعا کیا کرتے، مولا 60 ہجری سے پہلے موت دے دے۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری کے اختتام میں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے، مولا مجھے اس دور سے بچا، اور فرمایا تھا کہ تب لونڈوں کی حکومت آئے گی، اوباش لڑکوں کی حکومت آئے گی، تو وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ سب معلوم تھا، لیکن قدم بڑھتے رہے، اس لیے کہ مولا تو اس طرح راضی ہے تو حسین بھی اس طرح راضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام چلتے رہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے، اور پھر علی اصغر کو جب قربان کر دیا، پیش کر دیا، تب بھی یہی کہا، مولا اگر تیری یہی رضا ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ علی اکبر گئے ہیں تو پھر بھی یہی کہا، مولا اگر یہ قربانی لے کر تو راضی ہوتا ہے تو حسین بھی ایسے راضی ہے۔ پھر جب حضرت قاسم گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سب جب چلے گئے، آخری وقت آخر پر امام حسین علیہ السلام خود گئے۔ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اختیار استعمال نہیں کیا، اور درجہ کمال پر، مقام رضا کے مقام میں سے سب سے اعلیٰ درجہ پر، کہ جب زمین پر بھی آئے ہیں توجہ اللہ کی طرف ہے، پوچھا وقت کون سا ہے، کہا نماز کا ہے، کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تیمم کیا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر بتا دیا حسین اسی طرح راضی ہے جیسے اس کا رب راضی تو بتا دیا کہ مقام رضا پہ اس طرح فائز رہا جاتا ہے، اور کوئی ہوتا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ فقط ہمت، طاقت اور استطاعت امام حسین ہی کی تھی۔ اور جب روح کفس عنصری سے پرواز کی تو آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین علیہ السلام سے آواز آئی، حسین آ جا کہ ہماری جنتیں تیرے انتظار میں ہیں، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، اور کیوں نہ انتظار میں ہوں، سردار تو یہی ہے بھئی، سردار ہی جب یہی ہے تو انتظار میں تھی جنت بھی کہ آج ہمارا سردار آنے والا ہے۔ اب وہ سارا منظر آخر میں توجہ کے ساتھ اور تصور میں بیٹھیے کہ کربلا کا منظر ہے۔ مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے
کہیں سے ویم برسانا آقا دیکھا. صرف نواسی کو کہا جاتا ہے. پر کہیں سے ویم برسانا آقا دیکھا. مجرائے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرائے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا. مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے اس میں. میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. مجرائے خلق میں سلام